وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. محترم حاضرین جمعہ، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو مختلف آیات آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قبل اس کے کہ ان آیات کی روشنی میں اپنی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کسی اور مناسبت سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ شیخ اسلم کو میں نے اپنے آنے کی اطلاع دی تو انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کی جگہ پر میں خطبہ دوں، تو لہذا آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کے حسن ظن اور حسن اخلاق کے مطابق میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ دینی گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اگرچہ کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن یہ آپ کا حسن ظن ہے کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری اسلامی بہنوں، میں نے قرآن مجید کی جو دو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ اللہ رب العالمین کے حقوق سے متعلق ہے۔ ہم پر سب سے پہلا حق اگر کسی کا عائد ہوتا ہے، اگر ہم پر سب سے پہلا حق کسی کا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ساری کائنات کا رازق ہے، جو ساری کائنات کا مدبر ہے، لہذا اس کا حق سب سے پہلا حق ہے اور اس کا حق سب سے عظیم حق ہے۔ اور قبر کے اندر جو سب سے پہلے ہم سے سوال کیا جائے گا وہ اسی حق سے متعلق ہوگا، من ربو کا، کہ تمہارا رب کون ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کی ذات سب سے عظیم ذات ہے، اللہ رب العالمین کا حق سب سے پہلا حق ہے، اور یہی وہ حق ہے جس کے متعلق سب سے پہلے قبر میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اور قرآن مجید میں ہم سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، اپنے گھر کی تربیت کریں، اپنے معاشرے کی تربیت کریں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو تربیت کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حق کو جانیں، اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس حق کے متعلق اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے گھر میں بتلائیں، اور اسی حق کے مطابق اپنے گھر کی نشو و نما کو پروان چڑھائیں۔ اللہ رب العالمین کا حق یہ سب سے عظیم حق ہے، یہ وہ حق ہے جس کے متعلق سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اس حق کو جانیں اور اس حق کے مطابق اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں اور اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ لہذا اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق یہ ہے
کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائیں. اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانا یہ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلا حق ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھے، اللہ پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو کچھ اللہ رب العالمین نے خود بتلایا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتلایا ہے، ان تمام باتوں کو اپنے دل سے مانیں، دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کریں اور اطاعت اور فرما برداری کے جذبے کے ساتھ ان ساری باتوں کو قبول کریں. اپنی زبان سے ان باتوں کا اظہار کریں اور عملی ثبوت پیش کریں. اس بات کا اظہار کریں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں. زبان سے کلمہ پڑھ کر کے اس کا اظہار کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس کا اظہار کریں، نماز پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، لوگوں کی مدد کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کر کے، یہ ساری چیزیں کر کے ہمیں یہ ثبوت دینا ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ماننے والے ہیں. اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ہم اس کی ذات پر ایمان لائیں. اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے وجود کو تسلیم کریں اور یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے. اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز میں موجود ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین چیزوں میں اترتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیے کہ سارے عقائد شرکیہ عقائد ہیں، ایمان کے مخالف ہیں. لہذا ان عقائد سے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو محفوظ رکھنا چاہیے اور ان سے اپنی برات کا مکمل طور پر اظہار کرنا چاہیے. لہذا اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی چیز میں موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی چیز میں اترتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر موجود ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ پر موجود ہیں. ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک مسلمان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں. ناموں کے متعلق ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کا وسیلہ لے کر کے ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے. اور اس کے صفات کے متعلق ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات ہیں، جیسے دیکھنا اس کی صفت ہے، علم اس کی صفت ہے، قدرت اس کی صفت ہے، اور بہت ساری صفات اللہ رب العالمین کی موجود ہیں، جیسے سننا اس کی صفت ہے. تو صفات میں ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صفات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے اور اللہ کسی کی طرح نہیں ہے. لہذا تعطیل سے کام نہیں لینا چاہیے، تمثیل سے کام نہیں لینا چاہیے، تشبیہ سے کام نہیں لینا چاہیے، تکییف سے کام نہیں لینا چاہیے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تعطیل کا کیا مطلب ہے؟ تعطیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار نہ کریں، اللہ کے اسماء کا انکار نہ کریں، اس کی صفات کا انکار نہ کریں. اگر کوئی اللہ کے ذات کا، اس کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے تو ایسا کرنا تعطیل ہے، اور ایک مسلمان کو تعطیل سے کام نہیں لینا چاہیے. اور اسی طریقے سے تمثیل سے بھی کام نہیں لینا چاہیے. تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ ہو بہو کوئی شخص، ہم یہ مانیں کہ ہو بہو کوئی شخص اللہ رب العالمین کی طرح ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفت کے اعتبار سے کوئی شخص
اللہ رب العالمین کی طرح ہے یا اللہ فلاں کی طرح ہے، اگر ہم اس طرح سے مانتے ہیں تو یہ تمثیل ہے۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ کسی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے یا اللہ کا ہاتھ کسی کے ہاتھ کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، اگر ہم اس طرح سے مانتے ہیں تو یہ تمثیل ہے، اور اس طرح کرنے سے قرآن و حدیث نے ہمیں روکا ہے۔ اور اسی طریقے سے تشبیہ سے بھی قرآن و حدیث نے ہمیں روکا ہے۔ تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ تشبیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں کسی کو اس جیسا مانے یا اس کو اس کی طرح مانے، یعنی اللہ رب العالمین کو کسی کی طرح مانے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ اگرچہ کہ اللہ کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے لیکن اللہ ہی کی جیسے ہے، اللہ ہی کی تھوڑی بہت اس کے اندر مشابہت پائی جاتی ہے، کچھ خوبیاں اللہ کی اس کے اندر بھی موجود ہیں، اس طرح سے اگر کوئی کہتا ہے تو یہ تشبیہ ہے۔ تمثیل کے اندر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہو بہو وہ چیز اللہ کی طرح ہے، اور تشبیہ کے اندر انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہو بہو وہ چیز اللہ کی طرح تو نہیں ہے لیکن اللہ کی کچھ خوبیاں اس چیز کے اندر موجود ہیں، تو اس طرح سے تشبیہ، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں اس بات سے روکا گیا ہے کہ ہم تمثیل سے کام لیں، تشبیہ سے کام لیں، اور اسی طریقے سے تکییف سے کام لینے سے بھی ہمیں روکا گیا ہے۔ تکییف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے صفات کی کیفیت بیان کرنا۔ جیسے اللہ کی صفت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر رات کے آخری حصے میں نازل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کرسی پر بیٹھ کر کے نازل ہوتے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر کے نازل ہوتے ہیں، اس طرح سے اگر انسان اللہ رب العالمین کے صفات کی کیفیت بیان کرنے لگے تو اس کو تکییف کہتے ہیں، اور اس طرح سے تکییف بیان کرنے سے بھی ایک مسلمان کو روکا گیا ہے۔ لہذا عقیدے کے باب میں ایک مسلمان کے ایمان کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر ہمارے کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے روزے کو قبول نہیں کریں گے۔ عمل کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایمان ہو۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا دوسرا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، اگر ہم اس کے احسانات کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ یہ جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے ماں باپ سے نوازا ہے، ماں باپ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے نوازا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد اسلام کی نعمت سے مشرف کیا ہے، اسلام کی نعمت سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہذا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کا شکر یہ ہے، ان نعمتوں کا احسان یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں تو صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے یا حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دینے سے پہلے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بندے کے اندر احساس پیدا ہو، ایک بندے کے اندر احساس پیدا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ان ساری نعمتوں سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہم پر بنی رہیں، دنیا میں بھی بنی رہیں اور آخرت میں بھی بنی رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اور یہ بات جان لے کہ اللہ کی عبادت کا یہ جو حق ہے ہر آدمی ادا نہیں کر سکتا۔
ہر آدمی ادا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری زبان سے آخری وقت میں جو کلمہ نکلے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور یہ کلمہ کس کی زبان سے نکلے گا؟ جو ساری زندگی کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرے گا اور جو ساری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہے گا، ایسے ہی شخص کو موت کے وقت یہ کلمہ نصیب ہوگا۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کے بہت کم بندے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی مشرک ہوتے ہیں، آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین انہیں جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ ایسے اللہ رب العالمین کے بہت کم بندے ہیں، لیکن عام طور پر اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں تاکہ آخری وقت میں ہماری زبان سے جو کلمہ نکلے وہ کلمہ توحید ہو، وہ کلمہ توحید ہو۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعظیم کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب کسی بندے کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی تعظیم بیٹھ جاتی ہے تو اس کی آنکھیں جب اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھتی ہیں تو بے اختیار رونے لگتی ہیں، اشک بار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ آسمان کو دیکھتا ہے تو رونے لگتا ہے، جب وہ زمین کو دیکھتا ہے تو بے اختیار آنسو بہانے لگتا ہے، اور جب وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے بچوں میں غور و فکر کرتا ہے اور اپنے اعمال میں غور و فکر کرتا ہے تو انسان بے اختیار رونے لگتا ہے۔ انسان کی آنکھوں سے اللہ کی یاد کی وجہ سے آنسو کا بہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی تعظیم موجود ہے۔ اور جو اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا احترام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کی تعظیم کی وجہ سے اللہ کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں۔ اب اللہ رب العالمین کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین کی تعظیم کے 3 مطالب ہیں۔ اللہ رب العالمین کی تعظیم کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حرمات کی تعظیم کریں۔ اللہ رب العالمین کے حرمات کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی پر ایک حد مقرر کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو ایک دائرے کے اندر رکھا ہے، ہم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے، وہ کام نہیں کر سکتے جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ لہذا جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے ان کاموں سے رک جانا یہ اللہ رب العالمین کے حرمات کی تعظیم ہے، اور اس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ اللہ رب العالمین کے حرمات کی تعظیم کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے حرمات کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم شراب نہ پئیں، گٹکا نہ کھائیں، بیڑی سگریٹ نہ پئیں۔ اللہ رب العالمین کے حرمات کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہ کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، اپنے بچوں پر ظلم نہ کریں اور بلکہ کسی پر ظلم نہ کریں۔
یہ اللہ رب العالمین کا جو ہے اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، اسی کے حرمات کی تعظیم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی تعظیم کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے شاعر کی تعظیم کریں۔ اللہ رب العالمین کے شاعر کی تعظیم کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے اور کہا ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو، اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے اور دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے شاعر کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اللہ رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں ہم ان احکامات پر عمل کریں، جیسے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے، لہذا ہم ان کی تعظیم کریں، ان پر عمل کریں۔ ان احکامات پر عمل کرنا، ان کو اپنے سینے سے لگانا، ان سے محبت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی تعظیم کا ایک تیسرا مطلب یہ ہے کہ 3 لوگوں کی ہم تعظیم کریں۔ 3 لوگوں کی تعظیم یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 لوگوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے بوڑھا شخص، بوڑھے شخص کی تعظیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے جس کی زندگی تجربات میں گزر چکی ہے، وہ زندگی کے کئی بہار دیکھ چکا ہے، وہ زندگی کی اچھائیوں کو جانتا ہے، برائیوں کو جانتا ہے، اس کے پاس بہت سارا علم موجود ہے، اور زندگی گزارتے گزارتے اس کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو ایسے شخص کی تعظیم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جب ایسا شخص ہماری مجلس کے اندر آئے تو ہمیں اٹھ کر کے اس کے لیے اپنی جگہ دے دینی چاہیے، اس کو کرسی پر بٹھانا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جب ہم اس سے ملے تو ہنس کر کے ملے، خوش دلی کے ساتھ ملے، مسکراہٹ کے ساتھ ملے، ہماری پیشانی پر کوئی بل نہ ہو، کوئی پریشانی کا اظہار نہ ہو، ایسا اسے محسوس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ بوڑھوں کی تعظیم ہونی چاہیے۔ بوڑھوں کی تعظیم یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے حافظ قرآن کی اور عالم دین کی تعظیم کرنی چاہیے۔ اس کا بھی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ایک حافظ قرآن ہے، ایک عالم دین ہے، مفسر قرآن ہے، جو قرآن کا معنی اور مفہوم جانتا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تجوید سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن سکھا رہا ہے، آپ کے بچوں کو تجوید سکھا رہا ہے۔ تو ایسے شخص کی تعظیم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ عالموں کی تعظیم میں، عالموں کے احترام میں یا حافظوں کے احترام میں بعض لوگ یا تو غلو سے کام لیتے ہیں یا ان کی توہین کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن سے عالم دین کا کام لیتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو حافظ قرآن کو سنڈاس دھونے کے لیے کہتے ہیں، یعنی پیخانہ دھونے کے لیے کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو حافظ قرآن کی توہین کی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ نہ ہم اس کی شان میں غلو سے کام لے سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی شان کو گرا سکتے ہیں، نہ اس کی اہمیت کو گرا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا شخص انصاف پسند بادشاہ، اس کی تعظیم بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ اس کی تعظیم کا بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تبارک و تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی والجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی تعظیم یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم ہے۔ بوڑھے شخص کی تعظیم کرنا، حافظ قرآن کی، مفسر قرآن کی تعظیم کرنا، اور اسی طریقے سے انصاف پسند بادشاہ کی تعظیم کرنا۔ لہذا ان تینوں کی تعظیم کرنا یہ اللہ رب العالمین کی تعظیم اور یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے حیا کریں۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کریں۔
اللہ رب العالمین کا حق یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، شکر کریں، اور اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہماری زبان پر ہمیشہ توبہ اور استغفار ہو، ہم ہمیشہ توبہ اور استغفار کرنے والے بنے۔ چونکہ وقت نہیں ہے لہذا نقاط کی شکل میں میں نے ان ساری چیزوں کو ذکر کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، اس سے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے خوف کرنا، اس سے امید رکھنا، یہ بہت سارے اللہ رب العالمین کے حقوق ہیں جن کو تفصیل کے ساتھ ایک مسلمان کو جاننا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ایک حق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے حیا کی جائے۔ میرے بھائیوں، نیا سال آ رہا ہے، نئے سال کی مناسبت سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اس دن کی مناسبت سے، نئے سال کی مناسبت سے عشق کی بہت ساری مشہور یا غمنام داستانیں لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا جو حیا کرنے کا حق ہے، اس حق کی ناتلفی وہ کر رہے ہیں، اس حق کو وہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اس حق کے ساتھ وہ کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے اس حق کی توہین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا وہ اللہ رب العالمین سے حیا کریں، کسی ایسے کام کے اندر مبتلا نہ ہو جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کوئی غیر اسلامی رسم ہم ادا نہ کریں، کسی غیر اسلامی حرکت کے اندر ہم شریک نہ ہو۔ شراب اس دن کی مناسبت سے شراب پینا، اس دن کی مناسبت سے جو ہے ناچ گانا کرنا، اس دن کی مناسبت سے آوازیں بلند کرنا، اس دن کی مناسبت سے اپنی خوشی کا اظہار کرنا، اس دن کی مناسبت سے لوگوں کے درمیان مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں ان ساری چیزوں سے باز آ جانا چاہیے اور اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے حق کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ میں نصیحت کیا کرتے اور کہا کرتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اس طرح سے ڈرو جس طرح سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، اس کی تعظیم کرنے والے بنیں، اس سے حیا کرنے والے بنیں، اس کی ذات پر ایمان رکھنے والے بنیں، اسی کی عبادت کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفا دے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو لوگ مقروض ہیں اللہ رب العالمین انہیں قرض کے بوجھ سے نکال دے، اور اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی نصرت فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی حمایت فرمائے، اللہ رب العالمین ان پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ایمان کی اصلاح کی توفیق دے، ہمیں ہمارے عمل کی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔